السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے یورک ایسڈ کیا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور اگر یورک ایسڈ ہو جائے تو اس کی کیا احتیاط کی جا سکتی ہیں اور گھریلو کیا علاج ہو سکتا ہے۔ ملاوٹ سے بھرپور اور مصنوعی غذائی اجزاء کے استعمال سے معدے کی قدرتی کارکردگی بری طرح متاثر ہو کر رہ گئی ہے۔ سگریٹ اور چائے نوشی، بازاری مشروبات، بیکری مصنوعات، مرغن اور چٹخارے دار خوراک اور تیز مسالہ جات فاسٹ فوڈز کے بے دریغ استعمال نے معدے اور انتڑیوں کے افعال و اعمال کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ تیزابیت، تبخیر اور گیس کی ایک بڑی وجہ قبض سمجھی جاتی ہے۔ جب قبض کے سبب انتڑیوں میں فاسد مادوں کا اجتماع ہوتا ہے تو طبیعت میں ناگواری، بے چینی اور اضطرابی کیفیت کا اظہار سامنے آتا ہے۔ معدے میں تیزابی مادے بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کا اخراج گردوں کے رستے بذریعہ پیشاب مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی تیزابی مادے بعد ازاں جسم کے مختلف جوڑوں میں جمع ہو کر نقرس، گینٹھیا، کمر درد، گردے نکارہ ہونے، کولیسٹرول کی افزائش، بلڈ پریشر، امراض قلب اور فالج جیسے جان لیوا امراض کا باعث بنتے ہیں۔ جسم میں بڑے ہوئے تیزابی مادوں کو طبی اصطلاح میں یورک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ یہ گائے کے گوشت، بکرے کے گوشت، کلیجی، ریڈ میٹ، پائے، مغز، نہاری، گردوں، کپوروں میں زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن جب میٹابولزم کی کارکردگی درست طور پر کام نہ کر پا رہی ہو تو ٹماٹر، پالک، دالیں، لوبیا اور چنوں وغیرہ کا استعمال بھی یورک ایسڈ کا اسباب بن جاتا ہے۔ ایک صحت مند جسم میں 2.4 سے 6.5 ملی گرام تک یورک ایسڈ کی موجودگی لازمی سمجھی جاتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر اس کو یورک ایسڈ کا مرض کہا جاتا ہے۔ جب یورک ایسڈ مطلوبہ مقدار سے بڑھتا ہے تو جسم میں مختلف امراض کی علامات عروج پذیر ہونے لگتی ہیں۔ ایک صحت مند انسان کے جسم سے اضافی یورک ایسڈ کی مقدار کو گردے پیشاب کے راستے خارج کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اس کی مقدار زیادہ بڑھ جائے تو گردے بھی اسے خارج کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ یورک ایسڈ کی بڑھی ہوئی مقدار یوریا کی شکل میں گردوں کی کارکردگی کو متاثر کرنے سمیت جسم کے جوڑوں میں کرسٹل بن کر جمع ہونے لگتی ہے، جو بعد ازاں جوڑوں کی حرکات و سکنات میں رکاوٹ کا باعث بن کر درد اور سوجن کا سبب بن جاتی ہے۔ یورک ایسڈ کے مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بدن میں اس کی مطلوبہ مقدار سے زیادہ جمع نہ ہونے دیا جائے۔ یورک ایسڈ کی غیر ضروری افزائش سے بچنے کے لیے معدے اور انتڑیوں کی کارکردگی کا درست ہونا لازمی ہے۔ معدے میں تیزابیت، تبخیر اور گیس کی علامات کو پیدا ہونے سے روکا جائے۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ کم از کم 8 گھنٹے کے وقفے سے کھانا کھایا جائے۔ کھانے کے فوری بعد سونے اور نہانے سے بچا جائے۔ کھانا کھاتے ہی مشقت والا کام بھی نہ کیا جائے۔ سخت محنت والا کام کرنے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینے سے بھی پرہیز کیا جائے۔ رات کا کھانا کھاتے ہی لیٹنے اور سونے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ پانی صرف اتنا ہی پیا جائے جتنی طلب ہو۔ کھانے کے فوری بعد پانی کم سے کم پیا جائے۔ کولڈ ڈرنکس اور ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کیا جائے۔ چائے، کافی اور قہوہ وغیرہ کھانے کے بعد مناسب وقفے سے استعمال کیے جائیں۔ چکنائیوں سے لبریز پکوان، تیز مسالہ جات اور بنے ہوئے سالن کا استعمال کرنے سے بھی گریز لازمی ہے۔ قبض سے بچنے کے لیے ریشے دار غذائی اجزاء جیسے جو اور گندم کا دلیا، کچی سبزیاں، پھل اور پھلوں کے جوس وغیرہ بکثرت استعمال کیے جائیں۔ معدے اور انتڑیوں کی کارکردگی کو مناسب اور متواتر رکھنے کے لیے نہار منہ تیز قدموں کی سیر و ورزش کرنا بھی ضروری ہے۔ سیر اور ورزش کو اپنی روزمرہ معمولات کا لازمی حصہ بنائیں۔ ایسے افراد جو یورک ایسڈ کی زیادتی میں مبتلا ہو چکے ہوں انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے چائے اور سگریٹ نوشی پر قابو پائیں اور ان کا استعمال کم سے کم
کرنے کی کوشش کریں، اگر ہو سکے تو ترک کر دیں۔ گاجر، موسمی اور سیب کا مرکب جوس روزانہ 1 گلاس لازمی پینا شروع کریں۔ ناشتے میں جو کا دلیا پانی میں بنا ہوا استعمال کیا جائے۔ دوپہر میں مولی کے شوربے کے ساتھ چپاتی کھائی جائے۔ مولی، کھیرا، سلاد کے پتے اور پیاز بطور سلاد کھانا بھی مفید ہوتا ہے۔ رات کو ہلکا پھلکا کھانے کے بعد اجوائن کا قہوہ پینا بے حد فائدہ مند ہے۔ سوتے وقت مربع ہرڑ 3 سے 4 دانے دھو کر کھائیں اور گٹلیوں کو دیر تک چوستے رہیں۔ ایسے افراد جنہیں یورک ایسڈ کی زیادتی کے باعث کمر درد کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، انہیں چاہیے کہ بطور علاج نہار منہ معجون فلاسفہ کا 1 چھوٹا چمچ صبح شام کھانا شروع کر دیں۔ جن لوگوں کے جوڑوں میں درد کی کیفیت اور سوجن ہو گئی ہو، وہ سرنجہ شیری کا صفو بنا کر چھوٹے چمچ کا 1/4 حصہ صبح شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد نیم گرم پانی کے ساتھ کھایا کریں۔ پانی میں سونف ابال کر پینے کے لیے استعمال کیا کریں۔ یورک ایسڈ بڑھنے کی علامات۔ یورک ایسڈ بڑھنے سے جوڑوں میں درد، گانٹھیں پڑنا، پیر کے انگوٹھے میں سوجن یا جوڑوں میں سوجن کا ہو جانا۔ گھریلو طبی تراکیب سے یورک ایسڈ کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے گھروں میں عام استعمال ہونے والے اجزاء یورک ایسڈ کا خاتمہ کرنے کے لیے بہترین ثابت ہوتے ہیں۔ ہر گھر کے کچن میں اجوائن لازمی پائی جاتی ہے۔ اجوائن 1/4 چھوٹا چمچ 1 کپ پانی میں پکا کر بطور قہوہ پینا یورک ایسڈ اور اس سے جڑے عوارض سے فوری نجات دلاتا ہے۔ سرکہ۔ سرکہ ایک قدرتی کلینزر ہے۔ سرکہ ہمارے جسم سے فاضل مادے، جس میں یورک ایسڈ شامل ہے، باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے، بلکہ اس میں موجود میلک ایسڈ یورک ایسڈ کو توڑ کر پیشاب کے ذریعے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ 1 گلاس پانی میں 1 چمچ خالص آرگینک سرکہ، اگر وہ نہ ملے تو خالص سیب کا سرکہ حل کر کے پینے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ محلول 2 ہفتہ تک دن میں 2 دفعہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ یورک ایسڈ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ لیمو۔ لیمو وٹامن سی اور الکلائن سے بھرپور ہوتا ہے۔ لیمو کا عرق بظاہر تیزابی خصوصیات رکھتا ہے، لیکن اس میں موجود وٹامن سی یورک ایسڈ کو فوری کنٹرول کرتا ہے۔ 1 گلاس نیم گرم پانی میں آدھا لیمو نچوڑ کر پینے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ اس محلول میں حسب ذائقہ شہد یا چینی بھی ملائی جا سکتی ہے۔ اس محلول کو صبح نہار منہ 4 ہفتہ تک پینے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ وٹامن سی لینے کے لیے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق وٹامن سی سپلیمنٹ بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اجوائن کا قہوہ دن میں 1 کپ پینا کافی ہوتا ہے۔ 1 پاؤ اجوائن کو لیمو کے پانی میں اچھی طرح بھگو کر خشک کر لیں۔ جب اجوائن خشک ہو جائے تو اس میں آدھا پاؤ کالا نمک اور آدھا پاؤ خوردنی سوڈا یعنی میٹھا سوڈا ملا کر مرکب بنا لیں۔ دن میں 2 بار کھانے کے 1 گھنٹہ بعد نیم گرم پانی کے ساتھ آدھا چھوٹا چائے کا چمچ کھا لیا جائے۔ تیزابیت، تبخیر، گیس، قبض سمیت یورک ایسڈ کا خاتمہ کرنے کا بہترین، آسان اور یہ گھریلو فارمولہ ہے۔ موسم سرما میں اکثر گھروں میں السی کی پنیاں بنانے کا رواج عام ہے۔ السی کا عام اور آسان استعمال یہ ہے کہ اسے ہلکا سا بھون کر محفوظ کر لیں۔ صبح نہار منہ 1 چمچ السی 1 گلاس نیم گرم پانی میں 2 چمچ خالص قدرتی سرکہ ملا کر پی لیا جائے۔ چند دنوں میں ہی یورک ایسڈ کے عوارض سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ سہانجنے کے نرم پتوں کو سائے میں خشک کر کے سفوف بنا کر آدھی چمچی نہار منہ نیم گرم پانی میں آدھا لیمو نچوڑ کر پینے سے بھی یورک ایسڈ کے مسائل سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ادرک ہمارے کچن کا تقریباً لازمی حصہ مانی جاتی ہے۔ 1 گرام ادرک کو 1 کپ پانی میں اچھی طرح پکا کر اس میں خالص شہد کی آدھی چمچی ملا کر پینا بھی یورک ایسڈ کے خاتمے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سبز چائے 1 گرام اور ادرک 1 گرام کو 1 کپ پانی میں پکا کر بطور چائے پینا بھی بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ سنا مکی کے چند پتے، چند گلاب کی پتیاں اور 1 گرام ادرک 1 کپ پانی میں پکا کر پینا قبض سمیت یورک ایسڈ کے لیے بہت مفید طبی ترکیب ہے۔
اسکند ایک مشہور جڑی بوٹی ہے، اس کا سفو بنا کر نہار منہ دودھ کے ساتھ کھانے سے بھی یورک ایسڈ اور اس کے پیدا کردہ مسائل، جوڑوں کے درد، کمر درد وغیرہ سے مکمل شفا نصیب ہوتی ہے۔ یورک ایسڈ کی زیادتی کے باعث جوڑوں کی سوجن اور درد میں افاقہ کے لیے سرنجہ شیری ایک تولہ کو سبز دھنیا کے ساتھ پیس کر پیسٹ بنا لیں۔ متاثرہ جگہوں پر لیپ کرنے سے درد اور سوجن سے فوری افاقہ ہوگا۔ گاجر، موسمی، سیب، مولی، کھیرا، بند گوبھی، کریلے وغیرہ کا روزمرہ خوراک میں استعمال لازمی طور پر کیا جانا چاہیے۔ قبض سے چھٹکارا پانے کے لیے رات سوتے وقت روغن بادام کے 4 چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر پینا معمول بنا لیں۔ دھیان رہے، اسبگول کے چھلکے کا زیادہ استعمال پیٹ کے مجملہ امراض کا سبب بنتا ہے، لہذا اسبگول کا سرکہ استعمال کبھی کبھی کرنا چاہیے، زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایلو ویرا جیل میں انولے کا رس ملا کر پینے سے بھی یورک ایسڈ کی زیادتی کے باعث ہونے والا جوڑوں کا درد دور ہوتا ہے۔ ناریل پانی یورک ایسڈ کے لیول کو کنٹرول کرنے میں بڑا اثردار ہوتا ہے۔ 1 چمچ شہد اور 1 چمچ اسکند نگوری پاؤڈر کو 1 گلاس نیم گرم پانی یا دودھ میں ملا کر پینے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد 2 سے 3 چمچ السی کے بیج چبا کر کھانے سے بھی یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر یورک ایسڈ بڑھنے سے گھٹنے کے درد ہو تو بتھوے یعنی باتھو کے پتوں کا جوس صبح خالی پیٹ پئیں اور 2 گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ایک درمیانی سائز کے کچے پپیتے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بیج الگ کر لیں۔ ان ٹکڑوں کو 2 لیٹر پانی میں 5 سے 7 منٹ تک پکائیں۔ اس پانی میں 1 چمچ گرین ٹی کے پتے بھی ڈالیں۔ یہ پانی دن میں 2 سے 3 بار چائے کی طرح استعمال کریں، انشاءاللہ یورک ایسڈ کی بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ پرہیز: روزمرہ غذاؤں میں گوشت، چاول، دالیں، لوبیا، مٹر، پالک، بینگن، چائے، سگریٹ و شراب نوشی، کولا مشروبات، بیکری مصنوعات اور بادی و ترش اشیاء کے استعمال سے مکمل طور پر پرہیز لازم ہے۔ درد دور کرنے والی ادویات کا غیر ضروری استعمال کرنا بھی مناسب نہیں۔ اسی طرح کسی مستند معالج کی مشاورت کے بغیر اینٹی بائیوٹک ادویات کا استعمال بھی یورک ایسڈ کی افزائش کا سبب بنتا ہے اور گردوں کے لیے مضر صحت ثابت ہوتا ہے۔ غیر ضروری طور پر پروٹینز، شوک یا کیلشیم اور سادہ جوان رکھنے والی بازاری دواؤں اور غذاؤں سے اجتناب بھی یورک ایسڈ کی افزائش سے بچاتا ہے۔ ورزش ہمارے جسم میں غیر ضروری جمع ہونے والے زہریلے مادوں کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ روزمرہ ورزش کو اپنی زندگی میں ایسے ہی شامل کریں جیسے ہم اپنی خوراک اور لباس کا اہتمام کرتے ہیں۔ 2 کھانوں کے درمیان کم از کم 6 سے 8 گھنٹوں کا وقفہ لازمی رکھیں تاکہ معدہ اپنے نظام ہضم کو متواتر اور متوازن رکھ سکے۔ موسم کی مناسبت سے خورد و نوش کا انتخاب کریں۔ سبزیوں اور پھلوں کو اپنی غذا کا لازمی حصہ بنائیں۔ پالک، ٹماٹر، آڑو، بینگن، آلو، پھول گوبھی اور دیگر بادی اجزاء کی حامل غذائیں اگرچہ یورک ایسڈ کی افزائش اور زیادتی کا سبب بنتی ہیں، لیکن اپنے معالج کے مشورے سے ان کے استعمال کا طریقہ، مقدار اور وقت طے کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے ناظرین یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو کے متعلق کوئی بھی بات آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو بھی اس موذی مرض میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ، صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یہ جو نسخے، گھریلو نسخے ہیں سب، اور تقریباً ہر گھر کے کچن میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، آپ ان کو استعمال کریں، ان سے استفادہ کریں۔ اگر کسی نسخے کی نہ سمجھ آئے تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر اپنے معالج سے مشورہ کر کے استعمال کرنا چاہیں تو پھر بھی بہتر ہے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ انسانی جسم کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔
اس لیے زیادہ دعائیں کھانا جو ہے نا وہ بھی صحت کے لیے موذی ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ خوراک کے ذریعے اپنی بیماریوں پہ کنٹرول کریں، اپنے آپ کو صحت مند رکھیں، صبح کی سیر کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ بہت سی بیماریوں سے آپ بچے رہیں گے۔ نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز بھی بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔